بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آئی ڈی ایس کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ آج میں ڈسکس کر رہا ہوں. اس میں ہم انیشیل پہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹروڈر کیا ہوتا ہے، انٹروژن کیا ہوتا ہے. پھر آئی ڈی ایس کو ڈسکس کریں گے، اس کے اندر الارم فلٹرنگ کا کیا کانسیپٹ ہے. دو طرح کے انٹروڈر ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈ انٹروڈر اور ان سائڈ انٹروڈر. ٹائپس آف آئی ڈی ایس کو ڈسکس کریں گے. ڈیٹیکشن میتھڈ دو ویز ہوتے ہیں ان کے، سگنیچر بیسڈ، انوملی بیسڈ. ان کو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ دو ٹائپس جو آئی ڈی ایس کی ہیں اس کو ہم ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد کمپیریزن وتھ فائر وال کر لیں گے اس کا. اچھا، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انٹروژن جو ورڈ ہے وہ نکلا انٹروڈر سے ہے. آئی ڈی ایس اسٹینڈس فار انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم. اور انٹروڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈر ہوتا ہے کہ ایک ایسا مطلب کہ اگر نان ٹیکنیکل ایگزامپل میں لیں تو ایک ایسا شخص جس کو کسی نیٹ ورک میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے یا کسی سسٹم میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے اور وہ انٹر ہو جاتا ہے تو وہ انٹروڈر ہے. سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. اور اگر وہ انٹر ہو کر اسے نیٹ ورک میں اور سسٹم میں انٹر ہو کر اس نیٹ ورک اور سسٹم کو اپنے یوز میں لے، اپنے مطلب کہ کرمنل تھنکنگ کے حساب سے وہ اس کو یوز کریں تو وہ ہمارے انٹروژن ہو جائے گا کہ انٹروژن ہو گئی ہے. اس کے بعد اس انٹروژن کو ریموو کیسے کیا جائے، اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم لے کر یہ آئی ڈی ایس کا کانسیپٹ ہے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم. تو وہ اس انٹروژن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر اس بیس پہ وہ ایکشن وغیرہ لیتا ہے، جو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ایک مین کانسیپٹ ہے الارم فلٹرنگ کا. الارم فلٹرنگ یہ ہوتی ہے کہ مطلب جب ہمارے ایک نیٹ ورک میں انٹروژن ہو جاتی ہے، اکر ہو جاتی ہے انٹروژن، تو وہ جو آئی ڈی ایس ہے، جو آئی ڈی ایس ڈیوائس یا پھر جو سافٹ ویئر ہے وہ الارم جنریٹ کرتا ہے، پورے الارم جنریٹ کرتا ہے یا پھر ایک الرٹ سگنل دیتا ہے ایڈمنسٹریٹر کو. تو یہ الارم جنریٹ جو کرتا ہے اس میں جو الارم فلٹرنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر فار ایگزامپل ڈفرینٹ انٹروژن ہوئی ہیں نیٹ ورک میں، تو وہ جو اس کا جو مین کور اوریجن ہوگا نا، جو انٹروژن، وہ ایڈمنسٹریٹر کو دے گا کہ بھئی یہ انٹروژن ہوئی ہے، بجائے کہ ساری انٹروژن کو وہ ایک لسٹ بنا کے دے کہ یہ بھی انٹروژن ہوئی ہے، یہ بھی انٹروژن ہوئی ہے. وہ اس کا ایک کور جو اوریجن ہوگا نا وہ اس کو فلٹر کرے گا اور پھر اس حساب سے الارم جنریٹ کرے گا. تو یہ آئی ڈی ایس کا کام ہوتا ہے اور آئی ڈی ایس میں یہ الارم فلٹرنگ کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دو طرح کے انٹروڈرز ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈ انٹروڈر اور ان سائڈ انٹروڈر. آؤٹ سائڈ انٹروڈر کو ہم میسکوریڈ کہتے ہیں اور ان سائڈ انٹروڈر کو ہم مس فیسر کہتے ہیں. آؤٹ سائڈ انٹروڈر ہوتا ہے جو نیٹ ورک کے باہر سے آئے، مطلب کہ نیٹ ورک آؤٹ سائڈ دا نیٹ ورک ہو اور وہ نیٹ ورک میں آئے تو وہ مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں ان آتھورائز یوزر، اس کو آتھورائز نہیں ہے، اس کو ایکسیس نہیں ہے، لیکن وہ ایکسیس کرتا ہے اس نیٹ ورک کو اور اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ انٹروڈر ہے. ناٹ اے پارٹ آف نیٹ ورک، مطلب کہ آؤٹ سائڈ انٹروڈر از ناٹ اے پارٹ آف نیٹ ورک. اور جو اس کے برعکس ان سائڈ انٹروڈر ہے، یہ ہوتا ہے جو نیٹ ورک کے اندر کا بندہ، کمپنی کا اپنا بندہ، ایسا پرسن جو کہ نیٹ ورک کے اندر کام کرتا ہے اور وہ اس طرح کا کوئی انٹروژن کر دے یا وہ اپنے نیٹ ورک کو کسی غلط کام کے لیے استعمال کرے تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ ان سائڈ انٹروڈر ہے، کہ یہ بندہ اندر کا ہی ہے، نیٹ ورک کا اندر کا بندہ ہے. تو ان سائڈ انٹروڈر جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ڈینجرس اور ہارمفل ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ انٹروڈر سے. وہ اس لیے کہ
جو انسائڈ جو اندر کا بندہ ہے، جو نیٹ ورک کے اندر کام کرتے ہیں، وہ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں نیٹ ورک کے بارے میں، وہ اپنے نیٹ ورک کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتا ہے، بجائے کہ کوئی باہر کا بندہ زیادہ اس کی معلومات رکھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 ٹائپس آتی ہیں آئیڈیاز کی۔ ٹائپس کو ہم تھوڑے آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم ڈیٹیکشن میتھڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈیاز کے جو ڈیٹیکشن میتھڈ ہیں دو چیزوں پہ بیس کرتے ہیں۔ ایک ہے سگنیچر بیسڈ آئیڈیاز اور دوسرے ہیں انوملی بیسڈ آئیڈیاز۔ جو سگنیچر بیسڈ آئیڈیاز ہیں وہ جو انٹروژن پیدا ہو جاتی ہے نیٹ ورک میں، وہ اس کو ریزالو کرتا ہے سگنیچر والے میتھڈ سے۔ اب یہ سگنیچر کیا ہوتا ہے؟ یہ سگنیچر از جسٹ اے پیٹرن، ایک پیٹرن ہوتا ہے جو ہر ایپلیکیشن کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے، اور اس کو ہم جو آئیڈیاز ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں، اور اس کے اندر جو نون اٹیکس ہیں، جو مطلب کہ پہلے کہیں ہو چکے ہیں اٹیکس، جن کی ہمارے پاس انفارمیشن ہے، وہ ہم ان کے سگنیچرز کو ہم اس ڈیٹا بیس میں لسٹ کر دیتے ہیں اور ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آئیڈیاز جب چلتا ہے، جب رننگ کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو وہ کنسلٹ کرتا ہے اپنے ڈیٹا بیس ٹیبل سے، اور ڈیٹا بیس ٹیبل میں جب جیسے جیسے ڈیٹا پیکٹس جا رہے ہوتے ہیں، اس ایپلیکیشن کے بھی جب ڈیٹا پیکٹس، اگر فار ایگزامپل کوئی ایپلیکیشن ایسی ہے جو مطلب کہ انٹروژن پیدا کرتی ہے، تو وہ اگر جیسے ہی اس نیٹ ورک میں چلے گی اور اس کا جو سگنیچر ہے وہ اس ڈیٹا بیس میں موجود ہوگا، تو انٹروژن جو آئیڈیاز ہے وہ اس ڈیٹا بیس سے کنسلٹ کرے گا اور اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ بھائی یہاں پر انٹروژن ہوئی ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، سمپل۔ تو جب یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد یہ ایک الرٹ سگنل دے دے گا، یا تو ایڈمنسٹریٹر کو دے دے گا، تو پھر ایڈمنسٹریٹر آگے خود اس کو ریزالو کرے گا جیسے اس نے کرنا ہوگا، ایکشنز لے گا۔ اس کا سگنیچر بیسڈ آئیڈیاز، اس کا ایک نقصان ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ نیو اٹیکس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا، مطلب کہ وہ اٹیکس جو کہ آج تک ہوئے ہی نہیں ہیں اور اب ہو گئے ہیں نیٹ ورک میں، تو وہ ان کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرے گا۔ ہم اس کو سمپلی اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایسا اٹیک جس کا سگنیچر ہماری ڈیٹا بیس میں نہیں موجود، تو ہم اس کو نیو اٹیک کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیو اٹیک ہے، بھائی ہماری ڈیٹا بیس میں وہ موجود نہیں ہے، تو یہ نیو اٹیک ہمارے لیے، ہمارے نیٹ ورک کے لیے نیو اٹیک ہے، تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا، کیونکہ جو آئیڈیاز، جو سگنیچر بیسڈ آئیڈیاز ہے، یہ جس فینومینا پہ کام کرتا ہے وہ ہے کہ وہ ہے سگنیچر کا۔ جب ڈیٹا بیس میں سگنیچر ہی نہیں ہوگا اس ایپلیکیشن کا، اس سافٹ ویئر کا، تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا۔ یہ سملر لائک این اینٹی وائرس، جیسے اینٹی وائرس کام کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح آئیڈیاز کے سگنیچر بیسڈ آئیڈیاز پہ کام کرتا ہے کہ اینٹی وائرس میں ایک ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ اٹیکس کے سگنیچر رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا جب کمپیوٹر پہ اینٹی وائرس چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جب پیچھے سے کوئی ایپلیکیشن کوئی رن کر رہی ہو، ایسی ایپلیکیشن جو کہ انٹروژن پیدا کر دے پورے نیٹ ورک میں یا آپ کے پی سی میں یا لیپ ٹاپ میں، تو وہ اینٹی وائرس اسی وقت ایک الرٹ سگنل دے دیتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن، پاپ اپ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کے پی سی میں یا آپ کے نیٹ ورک میں یہ انٹروژن ہو گئی ہے۔ تو آگے پھر یا تو اس ایڈمنسٹریٹر، نیٹ ورک میں ایڈمنسٹریٹر، اور اگر پی سی کا ہے تو وہ یوزر کو ایک الرٹ سگنل دے دیتا ہے کہ بھائی یہ انٹروژن آ گئی ہے، اب اس پہ آپ، تو وہ آگے جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر وہ آگے اس کو دیکھے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس انوملی بیسڈ آئیڈیاز۔ انوملی بیسڈ آئیڈیاز میں ہے کہ یہ نارمل سے اپوزٹ کو کہتے ہیں ہم انوملی۔ تو اس میں اس کی مثال اس طرح سے لیں کہ نارمل بیہیویئر جو ہوتا ہے نا، روٹین کا بیہیویئر سے اپوزٹ کوئی کام ہونا، مطلب ایک نان ٹیکنیکل اگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ مطلب کہ ایک مہینہ، مطلب اس کی روٹین ہے کہ وہ ایک دن میں 2 وقت کی چائے پیتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں چائے نہیں پیتا، تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے نارمل روٹین کے بیہیویئر سے ڈیویٹ کیا ہے، وہ اپنے نارمل بیہیویئر سے ہٹا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں انوملی بیسڈ آئیڈیاز، انوملی بیہیویئر۔ تو یہ انوملی بیسڈ آئیڈیاز
یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نارمل روٹین کا جو ہمارا نیٹ ورک ہوتا ہے یہ اس کا ایک سنیپ شاٹ لے کے رکھتا ہے اپنے پاس. مطلب کہ اور جیسے ہی ہمارا اور جب ہمارا انوملی بیسڈ آئیڈیاز جو چل رہا ہوتا ہے رننگ کنڈیشن میں, تو وہ اس کے ساتھ جو پریویس جو ہمارا ہے سسٹم اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ بھائی کوئی ٹریفک میں یا کوئی نیٹ ورک کی ٹریفک میں کوئی ڈیویشن تو نہیں آئی, یا کوئی مطلب کہ کسی بھی طرح کی ڈیویشن ہو سکتی ہے. مطلب جب ہمارے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن نیٹ ورک میں چل ہی نہیں رہی, مطلب ہم نے چلا ہی نہیں اور وہ چل پڑی ہے نیٹ ورک میں, تو مطلب ڈیویٹ کیا نا اس نے اپنے بیہیویئر سے, تو یہ ان کو مانیٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے جیسے اوپر لکھا بھی ہوا تھا کہ ٹو ٹائپس آف آئیڈیاز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نیٹ ورک آئیڈیاز, نیٹ ورک انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم, اور دوسرا ہوتا ہے ہوسٹ آئیڈیاز, ہوسٹ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم. جو این آئی ڈی ایس ہوتا ہے وہ پورے نیٹ ورک کی ٹریفک پہ کو کنٹرول کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو اینالائز کرتا ہے. اور جو ہمارا ایچ آئی ڈی ایس ہوتا ہے وہ ہوسٹ بیس لیول پہ کرتا ہے ڈیٹیکشن. اس کو ہم آگے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو ہمارا این آئی ڈی ایس ہوتا ہے وہ نیٹ ورک بیس ہوتا ہے, مطلب کہ پورے نیٹ ورک کو مانیٹر, اینالائز اور اس کو وہ اس کے نیٹ ورک کے ٹریفک کو کیپچر وغیرہ کرتا ہے. اب یہ این آئی ڈی ایس کام ایسے کرتا ہے کہ یہ جو نارمل روٹین کا نیٹ ورک ہوتا ہے یہ اس کو مانیٹر کرتا ہے, اس کی ٹریفک کو اور اس کو کیپچر کرتا ہے اور اینالائز کرتا ہے ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کو. مطلب کہ نیٹ ورک کا جو ایج ہوتا ہے وہاں جہاں پر ہماری باہر سے ٹریفک آتی ہے اور اندر کی ٹریفک باہر جاتی ہے, تو یہ اس جگہ پہ این آئی ڈی ایس لگا ہوتا ہے اور یہ ادھر مانیٹر کرتا ہے ڈیٹا ٹریفک کو یا نیٹ ورک ٹریفک کو ادھر وہ مانیٹر کرتا ہے. مانیٹر کیا کرتا ہے؟ مانیٹر یہ کرتا ہے کہ کوئی میلیشیس کوئی ڈیٹا کنٹینٹ تو نہیں آ رہا, یا کوئی جا رہا اندر سے باہر نہیں جا رہا, کوئی باہر سے اندر تو نہیں آ رہا. میلیشیس کنٹینٹ وغیرہ دیکھتا ہے, کوئی سسپیشیس کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو تو یہ اس کو آبزرو کرتا ہے. جو اس کا انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں کہ انالیسس کا جو بیہیویئر ہے یا جو مطلب جس فینومینا پہ یہ کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک لائبریری ہوتی ہے جس میں نون اٹیکس کو ہم لسٹ کر دیتے ہیں. مطلب کہ اس میں اس لائبریری میں سارے نون اٹیکس جن کا ہمیں پتہ ہے آلریڈی, جن کی ہمارے پاس انفارمیشن ہے آلریڈی, ہم ان سب کو اس میں لائبریری میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جب این آئی ڈی ایس چلتا ہے تو یہ کنسلٹ کرتے رہتے ہیں اپنی اس لائبریری سے. جب یہ این آئی ڈی ایس چلتا ہے تو یہ اپنی لائبریری سے کنسلٹ کرتا ہے, اور جیسے کہ نیٹ ورک ٹریفک میں اس کو کوئی انٹروژن یا کوئی اس طرح کی کوئی اپلیکیشن یا کوئی سافٹ ویئر کوئی اس کو یا کوئی نیٹ ورک ٹریفک میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو یہ کنسلٹ کرتا رہتا ہے لائبریری سے. اور اگر لائبریری میں جو نون اٹیکس ہیں یہ اس کے ساتھ اگر میچ کر جاتا ہے, مطلب لائبریری میں جو نون اٹیکس ہیں ان کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو یہ پھر ایک الارم جنریٹ کرتا ہے. جیسے ہم نے الارم فلٹرنگ پہلے پڑھا ہے, اس میں الارم فلٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ الارم فلٹرنگ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے اگر انٹروژن ہوئی ہیں تو وہ اس میں سے کوئی ایک جو اوریجن جو ہوگا نا جہاں سے وہ انٹروژن سٹارٹ ہوئی ہے, یا جو کور اوریجن جس کو کہتے ہیں کور پلیس آف انٹروژن, تو یہ اس کو فلٹر کر کے صرف اس چیز کو الرٹ کر کے ایڈمنسٹریٹر کو بھیجتا ہے نوٹیفیکیشن. تو اس میں این آئی ڈی ایس بھی ایسے ہی کرتا ہے, اس میں بھی الارم فلٹرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو فائر والز ہوتی ہیں یہ ہمارے نیٹورک جو ہمارا نیٹورک ہوتا ہے اس کے بارڈر پہ لگی ہوتی ہیں, ایج پہ لگی ہوتی ہیں, تو وہاں پر ہی ہمارا یہ این آئی ڈی ایس لگا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ این آئی ڈی ایس فائر وال ہے, یہ نہیں. این آئی ڈی ایس اور فائر وال دونوں مختلف چیزیں ہیں. فائر وال میں کیا ہوتا ہے کہ فائر وال میں ہم اپنی پالیسیز ڈیفائن کرتے ہیں, ہمارے رولز ڈیفائن ہوتے ہیں, وہ ان بیسس پہ ان کو مانیٹر کرتا ہے, ان کو اینالائز کرتا ہے, اور اس حساب سے ہماری فائر وال میں ایکشن ہوتے ہیں جو ہم نے ایکشن اس میں ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو آئی ڈی ایس ہے یہ صرف اور صرف اس ملیشیس کانٹینٹ کو, اس سسپیشیس ایکٹیویٹی کو یہ صرف اور صرف اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ایک الرٹ سگنل, ایک الرٹ نوٹیفیکیشن دے دیتا ہے ایڈمنسٹریٹر کو
آگے پھر ایڈمنسٹریٹر جانے اس کا آگے وہ جانے کہ اس نے کیا کرنا ہے، آگے کون کون سے ایکشنز لینے ہیں. اس کے علاوہ NIDS میں ہمارے پاس 2 ٹولز ہیں کافی کامن، آپ نیٹ اور نیٹ سم. اس کے علاوہ HIDS پہ آ جاتے ہیں. HIDS ہوتا ہے ہوسٹ انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم. HIDS مطلب کہ ہوسٹ سے مراد یوزر ہوتا ہے. مطلب کہ یہ جو NIDS تھا وہ پورے نیٹ ورک کو کنٹرول کرتا تھا، یہ صرف اور صرف انڈیویجول ڈیوائس اور انڈیویجول یوزر کی ٹریفک کو کنٹرول کرے گا. مطلب کہ ایک نیٹ ورک اس میں ڈفرینٹ یوزرز ہیں تو ان کے ڈفرینٹ یوزرز پہ HIDS الگ الگ چلایا جائے گا، اور HIDS انڈیویجول ہوسٹ اور ان کے انڈیویجول ڈیوائسز کی نیٹ ورک ٹریفک کو کنٹرول کرے گا. ان کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ ان کو مانیٹر کرے گا، ان کے نیٹ ورک ٹریفک کو کیپچر کرے گا اور ان کو اینالائز کرے گا. جو ڈیوائسز کی ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کو اینالائز کرے گا. اور اگر اس کو کوئی وہاں پر ملیشیس ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، سسپیشس کوئی کانٹینٹ وغیرہ اس کو ملتا ہے، تو وہ وہاں پر الرٹ سگنل جنریٹ کر دیتا ہے، اور الرٹ سگنل جنریٹ کر دیتا ہے ایڈمنسٹریٹر کو. اور جو اس کا انالیسس جو بیہیویئر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک سنیپ شاٹ لیتا ہے ایگزسٹنگ سسٹم کا، جو مطلب کہ رننگ کنڈیشن جو کرنٹ سسٹم ہمارا ہے، کرنٹ نیٹ ورک ہے، ان کا ایک سنیپ شاٹ لیتا ہے. اور ایک سنیپ شاٹ اس کے پاس آلریڈی اس کی ڈیٹا بیس میں پڑا ہوتا ہے پریویس سنیپ شاٹ کا. پریویس سنیپ شاٹ سے مراد کے آئیڈیل سسٹم جس میں کوئی وائرسز نہیں ہے، جس میں کوئی اس طرح کا کوئی ملیشیس کانٹینٹ نہیں ہے، کوئی انٹروجن نہیں ہوئی اس میں، تو یہ ایک سنیپ شاٹ اس کا لیتا ہے. 2 سنیپ شاٹ کو یہ سامنے رکھ مطلب دو سنیپ شاٹ کو یہ آپس میں میچ کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، اور جہاں جہاں پہ اس کو رد و بدل یا کوئی چینجنگ وغیرہ نظر آتی ہے تو یہ اس کو میچ کرتا ہے. اور اگر اس کی ڈیٹا بیس میں اس طرح کا کوئی اٹیک وغیرہ ہے تو یہ پھر اگر ہے تو وہ الرٹ کر دے گا، جنریٹ سگنل نوٹیفیکیشن دے دے گا ایڈمنسٹریٹر کو. اور اگر فار ایگزامپل کوئی یہ نیو اٹیک ہے تو جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ IDS نیو اٹیکس کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا، تو یہ پھر اس کا ایک فیلور ہے کہ یہ نیو اٹیکس کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا. وہ اس لیے کہ یہ جا کے کنسلٹ کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس سے. اگر تو ڈیٹا بیس میں اس طرح کے اٹیک کی اگر کوئی لسٹ ہے موجود تو وہ الارم جنریٹ کر دے گا اس کے، لیکن اگر نہیں ہے اس میں ڈیٹا بیس میں کوئی ٹیبل تو وہ الارم جنریٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد اس کا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ HIDS کا مطلب کہ اگر کسی نیٹ ورک میں مطلب نیٹ ورک تو نہیں ہے یہاں پہ، یہ ہوسٹ بیس پہ کام کر رہا ہے. یہ نیٹ ورک کے لیے تو NIDS ہمارا ہے، ہوسٹ بیس کے لیے یہ HIDS ہے. اس میں یہ اگر ہمارے لاگز وغیرہ میں کوئی چینجنگ وغیرہ ہو یا کوئی ہماری کوئی فائلز جو کہ ہماری امپورٹنٹ فائلز جن کو ماڈیفائی نہیں ہونا چاہیے ان میں کوئی ماڈیفیکیشن ہوئی ہو یا کوئی ڈیلیشن وغیرہ ہوئی ہو تو یہ ان کو مانیٹر کرتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ اس میں الارم جنریٹ کر دیتا ہے اور الرٹ سگنل دے دیتا ہے ایڈمنسٹریٹر کو. اس کے علاوہ IDS کے لیے اتنا ہی تھا. مطلب کہ میں اوور آل بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا ہے. یہ اس کے IDS کی ڈیفینیشن ہے. انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم از اے ڈیوائس اور اے سافٹ ویئر application that monitors a network or a system for malicious activity اور پالیسی وائلیشنز. مطلب کہ کوئی ملیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی سسپیشیس کوئی ٹریفک نیٹ ورک ٹریفک تو نہیں کوئی جنریٹ ہو رہی، یا پھر کوئی ایسی پالیسیز لگی ہوئی ہیں جو وائلیٹ کر رہی ہوں جو وائلیٹ کر رہی ہوں ہمارے نیٹ ورک کی پالیسیز کو. تو یہ سارے IDS کا کام ہوتا ہے، یہ ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ایک الرٹ سگنل دیتا ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹر کو. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹروڈر کیا ہوتا ہے. کہ انٹروڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا پرسن جس کو ایکسیس نہیں ہے اور وہ نیٹ ورک میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ انٹروڈر ہے. انٹروجن IDS الارم فلٹرنگ کو دیکھا کہ جو اوریجن ہوتا ہے انٹروجن کا وہ اس کو صرف بھیجتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کی طرف. آؤٹ سائڈ انٹروڈر، ان سائڈ انٹروڈر. 2 ٹائپس ہیں. NIDS جو ہمارے نیٹ ورک کے بیس پہ نیٹ ورک بیسڈ ہوتا ہے اور ہوسٹ IDS ہوسٹ بیس پہ کام کرتا ہے. 2 ڈیٹیکشن میتھڈ ہیں اس کے، سگنیچر بیسڈ اور اناملی بیسڈ. سگنیچر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سگنیچر ہوتا ہے پیٹرن، ہم نے جو جن اپلیکیشن اور جن انٹروجنس کے سگنیچر ہم نے اپنے ڈیٹا بیس میں رکھے ہوئے ہیں یہ ان کو کنسلٹ کرتا ہے اور اسی بیس پہ یہ
ایکشن لیتا ہے. انوملی بیس مطلب کہ کوئی اگر نارمل نیٹ ورک میں کوئی ڈیویشن ہے, کوئی اس کے نارمل روٹین بیہیویئر میں کوئی ڈیویشن ہے تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہم نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے اور صرف اور آئیڈیاز کے لیے یہاں تک ہی. ٹھیک ہے, السلام علیکم.